نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ محترم انجینئر حافظ نوید احمد صاحب کے ارشاد کے مطابق مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دل کی دنیا کے حوالے سے تزکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت پر بات کی جائے، اور یہ کتاب جو ہے وہ مختصر کتاب ہے، ہر انسان جو ہے وہ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتا ہے، 70 80 100 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مواعظ اور دروس پر مبنی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ تزکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت کے لحاظ ہی سے کی ہے۔ یہاں پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا ہمارے دین میں تزکیہ نفس مقصود لذاتی ہی کے طور پر پایا جاتا ہے، یعنی کیا ہمارے دین کا اصل مقصود تزکیہ نفس ہے؟ تو اس ضمن میں علماء کا خیال یہ ہے، اور انہوں نے فلاسفہ سے اختلاف کیا، کیونکہ ابن سینا اور فارابی وغیرہ کا خیال یہ تھا کہ دین کا اصل مقصود اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا اور یہ بات ثابت کی کہ اصل مقصود تزکیہ نفس نہیں ہے، اصل مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے۔ ہاں اس عبادت کے لیے کچھ چیزیں شرائط کا درجہ رکھتی ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے پر نہیں ہو سکے گی۔ لہذا تزکیہ نفس، اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا اور فضائل سے مزین کرنا، یہ بنیادی طور پر عبادت کا پری ریکویزٹ سمجھ لیں، عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ فلاسفہ کے ہاں تصور یہ تھا کہ اگر آپ اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیں گے تو جو عقل فعال ہے، یا بعد میں کچھ صوفیہ نے اسے لوح محفوظ کے نام سے تعبیر کر دیا، وہاں سے آپ کے اوپر فیضانات ہونا شروع ہو جائیں گے اور علوم وارد ہوں گے۔ تو یہ بہرحال تزکیہ نفس کا مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ مقصود ہو کہ تزکیہ نفس کرنے کی صورت میں انسان کے اوپر علوم اور اس طرح کے ایسے امور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو عام آدمیوں پر نہیں کھلتے، تو یہ تزکیہ نفس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا واحد مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ تزکیہ نفس ہمارے دین میں کس جگہ فال کرتا ہے۔ اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بحث کی کہ ہمارے دین میں مختلف شعبے قائم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کی ہستی تمام علوم کی جامع تھی۔ اسی طریقے پر جو آپ کے خلفائے راشدین تھے وہ اپنی ذات میں فقیہ بھی تھے، وہ اپنی ذات میں صوفی آپ نہ کہیں، اپنی ذات میں علماء تربیت بھی تھے اور اپنی ذات میں جہاد کرنے والے بھی تھے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا چلا گیا اور جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بوجھ پیدا ہوتا چلا گیا، دین مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس اعتبار سے تقسیم نہیں ہوا کہ ایک شعبے نے دوسرے کی نفی کرنا شروع کر دی، بلکہ تقسیم کار کے اعتبار سے اسے تقسیم کیا گیا۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فقہ والوں نے یہ کہا ہو کہ تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یا تصوف والوں نے یہ کہا ہو کہ تم یہ کام ٹھیک نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا امام ابو قاسم القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو تصوف کی امہات الکتب میں سے ایک کتاب شمار ہوتی ہے، رسالہ قشیریہ، کہ صحابہ کو صوفی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کا جو لقب ہے اس سے اونچا لقب کوئی ہو نہیں سکتا، اس لحاظ سے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، تو اس صحبت کے بعد باقی تمام جو بھی القاب ہیں وہ بالکل بے معنی ہے۔ ہاں بعد میں جب آہستہ آہستہ دوسری صدی کے آخر میں اور تیسری صدی کے ابتداء میں یہ علم تصوف مدون ہونا شروع ہوا تو بہرحال اس کی اصطلاح تصوف رکھ لی گئی، اور ابتدائی دور میں کسی بھی بڑے عالم نے اس
اصطلاح کی مخالفت نہیں کی، جیسا کہ ابھی بھی ذکر ہوا تھا، کیونکہ علماء کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ اصطلاح کے معاملے میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس اصطلاح سے تم مراد کیا لیتے ہو، اگر تمہاری مراد درست ہے تو بات ٹھیک ہے، اصطلاح پر ہمیں جھگڑا کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ صوفیہ کے لقب سے مشہور ہو گئے، اور انہوں نے جو کام سنبھال لیا وہ یہ تھا کہ کچھ علماء، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو علماء فقہ تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باطن کی اصلاح سے بالکل غافل تھے، اور اسی طریقے پر علماء تصوف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ظاہری احکام سے غافل تھے، بلکہ ان پر وہ رنگ غالب تھا اور ان پر یہ رنگ غالب تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بالکل ہم اثر تھے، حضرت شاہ ولی اللہ پر کچھ اور رنگ غالب ہو گیا، حضرت مظہر جانے جانا پر کسی اور قسم کا رنگ غالب تھا، لیکن بہرحال دونوں ہی ہر قسم کے علوم نقلیہ اور عقلیہ دونوں میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ پھر مولانا مفتی شفیع صاحب نے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، کہ انسان کے مرتب وجود کا ذکر کیا، کہ انسان جو ہے وہ روح اور جسم سے مل کر بنا ہے، اور اصل شے کہ جس پر اس کی اصلاح کا دار و مدار ہے، یا جس پر اس کے جسم کی اصلاح کا دار و مدار ہے، وہ اصل میں انسانی قلب ہے، کہ جس کو ہم کبھی قلب کہہ دیتے ہیں، کبھی روح کہہ دیتے ہیں، اور کبھی عقل کہہ دیتے ہیں بمعنی انٹلیکٹ نہ کہ ریزننگ، اور کبھی اسے نفس بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ بے شک دل میں، بے شک انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ صالح ہو جائے تو پورا جسم صالح ہو جائے گا، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا، اور الا وہی القلب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوتھڑا دل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر بھی انسانی دل ہی پر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارتے کس اعتبار سے ہیں؟ لوگوں کی نظروں کے اعتبار سے، اور ہم اپنے آپ کو اکثر ڈیفائن بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہ عموماً ہمارے ظاہری وجود پر جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل نگاہ جو ہے وہ ہمارے قلب پر ہے، جیسے کہ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انسان پر ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، چاہے انسان کتنے ہی پردے لٹکا لے۔ معاذیر جو ہے وہ معذرت ان کی جمع بھی ہے، جس کا مطلب عذر ہوتا ہے، اور معاذیر جو ہے وہ معذار کی جمع بھی ہے، جس کا مطلب پردہ ہے، یعنی ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے اوپر کتنے ہی ماسک کیوں نہ چڑھا لے، ایک آنکھ پھر بھی اسے دیکھ رہی ہے، اور ایک آنکھ جو ہے وہ اس کے قلب کی حالت سے باخبر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ تو ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز تو تمہارا دل اور تمہارے اعمال صالحہ ہے۔ تو گویا سب سے زیادہ اصلاح کے قابل شے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں باقی جسم کی اصلاح ہو جائے گی؟ وہ انسانی قلب ہے، اور یہی ہمارے دین میں فطری طریقہ ہے۔ فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان کے قلب کی اصلاح ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے جوارے کی اصلاح ہو جائے۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دل کے علاج کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، یعنی تزکیہ نفس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، تو وہ اصل میں اپنے خالق و معبود یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس سے شدید محبت کرنے میں ہے۔ یعنی اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دل کی اصلاح کا واحد ذریعہ اللہ کو پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے، اس کے سوا کسی شے میں دل کی اصلاح نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیہ سے یہ بات مروی ہے کہ ان فی القلب فاقۃ، کہ بے شک دل میں ایک خلا ایسا ہے، لا یسدها شیء الا محبت اللہ عز وجل، کہ جس کو کوئی شے بھر نہیں سکتی۔ انسان اپنے دل کے اس خلا کو بہت سی اشیاء کے ذریعے بھرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، لیکن بہرحال آخر میں اسے معلوم ہوتا ہے پوری زندگی گنوانے کے بعد کہ وہ خلا ابھی بھی خالی ہے۔ اس خلا کو بھرنے کا واحد طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پھر اس سے شدید محبت اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ تو دل کی اصلاح کا واحد ذریعہ اللہ کی معرفت و محبت میں ہے۔
پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ دل کی دنیا جو ہے اس سے غفلت عوام اور خواص ہر سطح پر پائی جاتی ہے. عوام میں تو بہرحال واضح ہے، علماء کی سطح پر وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو صاحب منصب قسم کے اور افتاء والے لوگ ہیں، ہم بھی کچھ اعمال محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشے میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی ہمیں اپنے پیشے کی وجہ سے ایک خاص حلیہ بنا کر رکھنا پڑتا ہے، اپنے پیشے کی وجہ سے کچھ اعمال پر مداومت اختیار کرنی پڑتی ہے. تو کئی دفعہ ہم بھی یہ اعمال اگرچہ اپنی ذات میں یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ ہمارے پیشے کا تقاضا بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دل کی دنیا اور دل کے معاملات اور دل کی اصلاح سے غفلت جو ہے وہ خواص کی سطح پر بھی عام پائی جاتی ہے. اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، بلکہ وجہ نہیں اس کا اثر بیان کرتے ہیں کہ ہماری دعوت و تبلیغ جو بے اثر ہو چکی ہے اور ہماری بات جو دل میں اترتی نہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری بات دل سے نکلتی نہیں ہے، اور اگر دل سے نکلے گی تو دل میں اتر جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا بنیادی طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ منہ سے بات نکلے اور کان میں جا کر پڑ جائے اور انسان جو ہے وہ بدل جائے گا، جیسا کہ آج کل لوگوں کا خیال ہے یا میڈیا اسی طریقے پر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچا دی جائے بس. اور ہمارا کردار کیسا ہے یہ تو ان کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ہم نے تو جا کر اسکرین پر تقریر کر دی اور انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کرنی اور ہمارے سننے والے جو ہے وہ بے تحاشا ہوں گے. تو یہ طریقہ فطری طریقہ نہیں ہے. فطری طریقہ دین کے پھیلنے کا وہ کردار سے کردار تک ہے، زبان سے کان تک نہیں ہے. ایک انسان کی شخصیت سے انسان متاثر ہوتا ہے اور پھر اس سے ایک اثر قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ لیجئے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ فَقُلْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ، کہ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عرصہ رہ چکا ہوں. تو گویا میرا کردار تمہارے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت اگر پھیلی، اصل دعوت قرآن اور آپ کے کردار سے پھیلی ہے. لہذا آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوگ وہ تھے جو سب سے قریبی تھے، یعنی جو آپ کے جتنا قریب تھا وہ اتنا پہلے ایمان لے آیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اچھے طریقے پر جانتے تھے. تو بہرحال پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے 3 شعبے ہیں کہ جنہوں نے دین کے مختلف حصوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور وہ ہے علم کلام، علم فقہ اور علم تصوف. اور اگر آپ دیکھیں کہ تو بعض علماء نے، جیسا کہ افلاطون سے یہ مروی ہے کہ اس نے انسانی وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور جس کو بعد میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا، اور پھر وہ ہمارے فلسفہ اخلاق کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ ایک ہمارا ذہن ہے، ایک ہماری طبیعت ہے، ایک ہمارا ارادہ ہے، یا جس کو اور اصطلاح میں یوں کہہ دیتے ہیں ایک قوت علم ہے، ایک قوت غضب ہے اور ایک قوت شہوت ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان تینوں شعبوں کو سنبھال لیا گیا. علم کلام جو ہے وہ انسانی ذہن سے ڈیل کر رہا ہے کہ کس طریقے پر انسانی ذہن میں وارد ہونے والے شبہات جو عقائد حقہ پر وارد ہوتے ہیں ان کا جواب کس طریقے پر دینا ہے. اور اسی طریقے پر علم فقہ ہمارے ارادے سے بحث کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر انہوں نے صوفیہ پر مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جواب دیے ہیں. کچھ مثال کے طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفیہ جو ہے وہ بہت سی مباحات میں بھی بالکل تقلید کروا دیتے ہیں اور کوئی جائز کام بھی کرنے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی 2 چیزوں میں فرق رکھنا چاہیے، ایک ہے حقوق نفس اور ایک ہے حظوظ نفس. تو کہتے ہیں کہ حقوق نفس سے کوئی منع نہیں کرتا، یعنی کھانا پینا اور جو بنیادی ضروریات پائی جاتی ہیں انسانی نفس کی، اس سے کبھی صوفیہ نے منع نہیں کیا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حظوظ نفس ہیں جس میں نفس کو مزہ آتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں مباح ہیں. تو کہتے ہیں اس میں تقلیل کرواتے ہیں تاکہ کہیں انسانی نفس کو مباحات میں وسعت کی عادت نہ پڑ جائے اور پھر وہ کہیں حرام میں منہ نہ مار دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا انہوں نے کہ ترکنا 9 اعشار من الحلال مخافت الحرام، ہم نے حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیے حرام کے خوف کی وجہ سے. جیسے کہ ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لا يبلغ العبد درجة المتقین حتى يدع ما لا به بأس حذرا مما به بأس، کہ ایک انسان کبھی بھی تقوی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ بھی اشیاء بہت سی ترک نہ کر دے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں ترک کر دے؟
اس شے کے خوف کی وجہ سے کہ جس میں مسئلہ ہے۔ تو یہاں وہ جواب دیتے ہیں کہ صوفیہ اصل میں حدود نفس میں تقلیل کی بات کرتے ہیں، اور یہ حدود نفس میں جو تقلیل کی بات کی ہے صوفیہ نے، یہ بھی ہر زمانے میں ان کا علاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تحقیق امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یہ تقلیل کا مطلب ہے کم کرنا، یعنی قلت سے کہ کھانے پینے کو کم کر دینا، اور اسی طریقے پر سونے کو کم کر دینا، اختلاط مع الانام لوگوں سے میل جول کو کم کر دینا، تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں 4 چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اپنے اپنے زمانے کے مزاج کے اعتبار سے کی ہیں، اور ہر زمانے میں یہ تحقیق بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کی بہت سی تحقیقات کو فرمایا ہے کہ اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہے، خاص طور پہ تقلیل طعام کے اعتبار سے، کہ جو کھانے کے معیارات انہوں نے بیان کر دیے احیاء العلوم میں، اگر وہ انسان آج اختیار کرنا شروع کر دے تو یہ بات تقریباً ناممکنات کے درجے میں ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے پر یہاں ایک حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہاں تو انہوں نے یہ بات اس کتاب میں تو نہیں کی، لیکن اور جگہوں پر اور بھی بہت سے علماء سے مروی ہے کہ فی زمانہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مطالعہ بھی مفید ہے، اور بھی کتابوں کا مطالعہ مفید ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اصلاحی خطبات ہیں جو حضرت 30 یا 32 جلدوں میں پائے جاتے ہیں، وہ ان خطبات کا مطالعہ کرنا اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت مفید ہے۔ اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بحث فرماتے ہیں ان مقامات کے حوالے سے کہ جن کا حاصل کرنا واجب ہے ایک انسان پر، اور یہاں وہ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرائض و واجبات کا کچھ تصور بھی بدل گیا ہے، کچھ چیزیں جو کسی کے ہاں بھی اختلاف نہیں پایا جا سکتا کہ فرائض و واجبات میں داخل ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے، جس میں سب سے پہلی شے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید محبت، یعنی یہ وہ محبت وہ شے ہے کہ جس کے بغیر جو دین ہے وہ محض ڈھانچے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید محبت حاصل کرنا مقام کے درجے پہ، اور یہاں وہ فرق کرتے ہیں مقام اور حال میں، کہ حال تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت طاری ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا شدید احساس ہو، لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد وہ کیفیت اتر جائے اور انسان کی نارمل لائف شروع ہو جائے۔ اور مقام یہ ہے کہ انسان پر وہ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ پورے کی پوری نہ بھی ہو، کسی نہ کسی درجے میں اسے دوام کی کیفیت نصیب ہو جائے، تو اسے مقام کہتے ہیں۔ تو اصل شے بہرحال مقام ہے کہ جس کو حاصل کرنا مقصود ہے، لیکن ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر شے تکلف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاق کا قاعدہ یہی ہے کہ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، کہ علم بھی تکلف سے حاصل ہوتا ہے اور حلم بھی تکلف سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، تکلف سے مراد کوشش کر کے حاصل ہوگا، یعنی پہلے شروع میں جیسے تواضع کی صفت حاصل کرنی ہے تو جان بوجھ کر تواضع اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے دل پیدا کیا گیا ہے، اور اس دل میں بیک وقت 2 محبتیں ایک جیسی جمع نہیں ہو سکتی، ایک محبت یا تو غالب ہوگی یا مغلوب ہوگی، اور ہمارے دین میں مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اور اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور باتیں چل رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا مرت علم یعرفنا، اللہ کے نبی ایسے اٹھ کر گزر جاتے تھے جیسا کہ آپ نے ہمیں کبھی پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا تمام محبتوں پر غالب ہونا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ محبت حاصل کیسی ہوگی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 اسباب ہیں کہ جن پر غور و فکر ہو تو یہ محبت حاصل ہو جائے گی۔ وہ ہے 3 صفات کے جن کی محبت انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، وہ ہے جمال، کمال اور احسان۔ انسان جمال سے محبت کرتا ہے، انسان کمال سے محبت کرتا ہے، اور انسان عبد الاحسان ہے کہ جو اس پر احسان کر دے اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 3 صفات بدرجہ عطن کسی ہستی میں نہیں پائی جاتی، اگرچہ انسان ساری زندگی انہی صفات کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسا محبوب بنا لوں کہ جو کامل ہو، جو جمال میں بھی کامل ہو اور میرے اوپر احسان کرنے والا بھی ہو، لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، اسے ایسا کوئی محبوب نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ صفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جمیل ہے،
اور ان کے جمال کے مظاہر اس کائنات میں عام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کامل قدرت رکھتے ہیں اور ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے قدرت کے مظاہر بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی واحد احسان فرمانے والے ہیں انسان پر۔ تو اگر انسان نے کسی سے محبت کرنی ہے اور اگر کسی شے کی محبت کا اس کے اندر داعیہ ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں ہے۔ اور یہاں وہ قول سناتے ہیں بزرگ کا کسی کہ من عرف اللہ لم یحب غیرہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی شے سے محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے یہاں 3 اسباب نقل کیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا سبب بھی بیان کیا تھوڑا فلسفیانہ قسم کا، کہ انسان کی جو روح ہے، جو ہمارے اندر روح ربانی پیدا کی گئی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، ان الفاظ کو بس انورٹڈ کاماز ہی میں سمجھے کہ اللہ کی ذات سے کچھ نہ کچھ اسے مشابہت ہے۔ امام غزالی کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، تو ہماری روح بھی اصل میں نہ زمانی ہے نہ مکانی۔ یہ خاص امام غزالی کا فلسفہ ہے، باقیوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور نہ یہ کسی مکان کے اندر ہے نہ زمان کے اندر ہے، اور وغیرہ وغیرہ اور صفات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہماری روح کو ایک خاص مناسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، اور یہ چوتھا سبب ہے محبت کا۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت کے حصول کے جو ذرائع ہیں یہ تو غور و فکر کے ذریعے انسان پہچانے گا، ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے ذکر لسانی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے زبان کے ذریعے، کیونکہ یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو زبان سے کثرت سے ذکر ہوگا، اور زبان سے کثرت سے ذکر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصلی طریقہ ہے، کیونکہ تلاوت قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تمام مظاہر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ قدرت ہو، چاہے وہ جمال ہو، چاہے وہ جلال ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی شدید محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بہت مفید ہے، اور یہ تو ہم میں سے ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دل کی حالت انسان کی اچھی نہیں ہوتی، محض قرآن مجید کی 15 یا 20 منٹ تلاوت کے بعد چاہے سمجھے یا نہ سمجھے اسے محسوس ہوتا ہے کہ دل بہرحال کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام کے حوالے سے وہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا پر راضی رہنا، اور یہاں راضی رہنے سے فرماتے مراد یہ نہیں ہے کہ غم نہ ہو، غم ہونا انسانی فطرت ہے، اور غم کا نہ ہونا خلاف عبودیت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ایسے تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قوی بننے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی پریشانی میں ڈالے اور ہم کہیں کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے عبدیت کا مظاہرہ کرے، اور عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف آئے تو شدید پریشانی کا مظاہرہ کرے، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام انہوں نے شکوہ کیا ہے، اور شکوہ کا مطلب شکایت نہیں تھا بلکہ اپنی تکلیف کو بیان کرنا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو اپنے غم کو کھولتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو رضا بالقضاء کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آئے تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ہر کیفیت کا ایک تقاضا ہے، عبودیت کا تقاضا ہے، جو بھی انسان پر کیفیت وارد ہوگی وہ اس سے عبودیت کے ایک خاص طرز کی متقاضی ہے۔ اب انسان پر تکلیف آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے اور گر جائے، جیسے کہ فرمایا کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ان پر ہماری تکلیف آئی تو انہوں نے تضرع اختیار کیوں نہیں کیا، عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، ولکن قست قلوبهم، اصل میں ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو رضا بالقضاء کا مطلب علمی طور پہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کی ہر خیر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیدک الخیر والشر لیس الیک، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی، اگرچہ شر کا خالق بھی تو ہے، اور قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا،
دیکھیے اس میں گویا علت بیان کر دی، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی جو اللہ نے، مگر جو اللہ نے لکھ دی، اور وہ تو خیر ہمارا مولا ہے، لہٰذا جو بھی تکلیف پہنچے گی اس میں خیر ہی ہوگا رزلٹ کے اعتبار سے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ایک صاحب ایمان کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا تو سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر، اگر اس پر کوئی خوشی کی کیفیت آئے تو شکر کرتا ہے، اور کوئی غمی کی کیفیت طاری ہو جائے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء کے منافی کیا شے ہے؟ منافی شے ہے کلمہ شکایت برآمد ہو جانا انسان کی زبان سے، کہ انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا تھا، جیسا کہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں غم کی کیفیت میں، کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی اور پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس جرم کی ہمیں سزا دی ہے، کیونکہ یہ کیفیت بہت عجیب و غریب ہے کہ انسان کو اپنے جرائم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا میرا جرم ہے کہ جس پر مجھے سزا دی گئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اللہ کے مولا ہونے پر اعتقاد رکھے اور اپنی بے خبری کا استحضار رکھے۔ تو یہ رضا بالقضاء ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام اب رضائل کیا ہیں، یہ چند تین چیزیں انہوں نے بیان کی فضائل کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے، پھر رضائل پر بحث فرماتے ہیں۔ آپ کو تمام رضائل کی جڑ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ وہ اختلاف بھی لفظی ہے، یعنی تمام مسائل کی جڑ کیا ہے انسانی نفس کے اندر، تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بنیادی مرض اصل میں غفلت ہے، کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا قرآن کا تذکیر بار بار اسے یاد دہانی کروائی جائے، اور آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھئی وہ شے جسے دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے جو بھول چکا ہے انسان۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بنیادی مرض جو ہے وہ غفلت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنیادی مرض جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں میں تطبیق پیدا کرنا چاہیں تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کہیں کہ وہ شے جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے، سب سے بڑی شے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا ہی کی محبت انسان کو اصل حقائق سے غافل کر دیتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام رذائل کی جڑ جو ہے وہ ہوائے نفس ہے، انسان کا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور آیات نقل کرتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ لیکن بہرحال یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواہشات مطلقاً مذموم نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں تزکیہ کا جو طریقہ ہے وہ اس کو علماء امالہ کہتے ہیں، نہ کہ ازالہ۔ خواہشات کا ازالہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو ٹیڑھا کر کے چینلائز کر کے مفید کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ انسانی نفس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہو کہ وہ ختم کر دو، کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی صفت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو، ہاں فرمایا کہ کن چیزوں میں آگے بڑھنا ان میں ذرا غور و فکر کر لو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر غیرت ہے، غصہ ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ غصے کا استعمال ٹھیک جگہ پر ہونا چاہیے، غیرت کا استعمال صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غیرت ہے۔ اگر غصہ انسانی نفس سے نکل جائے تو پھر اللہ کے دین کے لیے غیرت کہاں سے آئے گی؟ تو یہاں بھی فرمایا کہ غیرت ہونی چاہیے، غصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر آپ دیکھ لیے کہ تکبر کی باطنی حقیقت تو بہرحال ممنوع ہے، بہرحال تکبر دل سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی صفت عبدیت کے بالکل منافی ہے۔ لیکن تکبر کی ظاہری صورتوں کو پھر بھی کچھ جائز رکھا ہے، میدان جنگ کے موقع پر اکڑ کر چلو، اور بعض روایات میں ہے کہ وجہ التکبر علی وجہ المتکبر عبادہ، کہ متکبر کے منہ پر ذرا تکبر کا مظاہرہ کرنا تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دیتے وقت تھوڑی سی اکڑ کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی
جو ہے وہ تکبر کی ظاہری صورت ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت ذرا ظاہراً تکبر کرو گے تاکہ اسے محسوس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ تم اپنی ضرورت کاٹ کر کوئی شے مجھے دے رہے ہو، بلکہ اسے یہ فیلنگ ہو کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور تمہیں دیتے وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ تو یہاں تکبر سے مراد یہ ہے۔ تو اسی طریقے پر آپ تمام صفات دیکھتے چلی جائے پر غور فرمائیے، کوئی صفت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکلیہ ممنوع کر دیا۔ مشہور ہونے کی خواہش ہے انسان کے اندر، یعنی کہ میرا چہار دانگ عالم میں ڈنکا بجنا چاہیے، تو اس کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا میں فائدہ تمہیں کوئی نہیں ہے اس کا۔ دنیا میں تم مشہور ہو جاؤ گے 10,000 آدمیوں میں یا 10 کروڑ آدمیوں میں، لیکن ہوگا یہ کہ 40 سال بعد نہ تم ہوگے نہ وہ 10 کروڑ آدمی ہوں گے، لہذا یہاں مشہور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اگر تم مشہور ہونا چاہتے بھی ہو تو اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن تمام نوع انسانی موجود ہوگی اور اس دن سب کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ سعید فلان فلان ابن فلان ولا یشقى بعدہ ابدا، کہ فلان ابن فلان آج سعید قرار پایا ہے اور اس کے بعد کبھی شقی نہیں ہوگا، اور فلاں ابن فلاں شقی قرار پایا ہے اور اب کبھی سعید نہیں ہوگا، اور وہ شخص سب کو دکھاتا پھرے گا، فخر کرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ۔ تو گویا ہمارے دین میں تزکیہ نفس کا طریقہ اصل میں ان صفات کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا ہے، نہ کہ ان صفات کا کلیتاً خاتمہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہوائے نفس مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ یہاں ایک مثال جو یاد آ رہی ہے، پڑھی تھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہوائے نفس، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ بنیادی مسئلہ ہوائے نفس ہے، اور انہوں نے ہوائے نفس کی ایک بہت خوبصورت تمثیلی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر، جس کو ہم علم تصوف کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اکثر علماء کے ہاں وہ علم سلوک تھا، اللہ کی طرف چلنے کا سفر۔ تو یہ جو اللہ کی طرف انسان سفر طے کر رہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سفر طے کرے، لیکن بیچ میں ایک خطرناک قسم کی گھاٹی ہے جسے عبور کرنا ضروری ہے، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہوائے نفس کی گھاٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سے لوگ نکلے اللہ کی طرف چلنے کے لیے، اللہ نے کہا ہے جنت ہے، تو چلو پھر ٹھیک ہے جنت ملنی چاہیے، لیکن راستے میں ایک گھاٹی آ گئی اور گھاٹی کے کنارے ایک صاحب کھڑے ہیں بہت نورانی شکل والے، اور ان کی لمبی سی داڑھی ہے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھاٹی بہت خطرناک ہے، اس میں جو ہے درندے ہیں، اس میں راستہ انسان بھول جاتا ہے، اس میں انسان اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، چور ڈاکو بھی ہے، اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکثر لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ صاحب ٹھیک فرماتے ہیں، یہاں سے ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، پتہ نہیں اس گھاٹی کے بعد وہ شے ملتی بھی ہے کہ نہیں، جو گھاٹی سے پہلے ہے وہ تو موجود ہے اس وقت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جس نے ہم سے وعدہ کیا وہ سچا ہے، ہم جو ہے وہ گھاٹی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تو گھاٹی میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد انہیں گھاٹی میں بڑے حسین مناظر نظر آتے ہیں، کہیں نہریں بہ رہی ہیں، بڑے زبردست درخت ہیں، پھل لٹکے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی انہی چیزوں کا تو آگے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گی، ہم یہی وادی ہی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیزیں فانی ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ وادی بھی نہیں ہوگی، تم بھی نہیں ہوگے، لہذا آگے چلو۔ پھر کچھ لوگ آگے چل پڑے، لیکن راستے میں کیا ہوا کہ رستہ بھول گئے، اتنے خطرناک پیچیدہ قسم کے پرپیچ قسم کے رستے تھے کہ بہت سے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ کچھ لوگ اور آگے چلے تو کوئی کسی بھیڑیے کا شکار ہو گیا، کوئی کسی سانپ کا شکار ہو گیا، کوئی کسی اور جانور کا شکار ہو گیا، اور گھاٹی سے ادھر اترنے والے لوگ جو تھے وہ برائے نام ہی تھے، داخل ہونے والے کافی تھے۔ تو اس کی تمثیل کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو شروع میں بزرگ کھڑے ہیں وہ شیطان ہے، کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ آدم آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں بہت مشکل رستے ہیں، یہاں چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو یہ جو یعنی نفس کی دنیا میں بھی انسان سفر کرے نا، تو نفس کی دنیا خود اتنی حسین ہے کہ کئی دفعہ اللہ مقصود نہیں رہتا، وہ نیلی پیلی روشنیاں اور قوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مقصود بن جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے انہی نہروں کے کنارے جو ہے وہ زندگی گزار دی، اور کچھ لوگ جو آگے بڑھے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اپنے ساتھ صحیح دلیل کو نہیں لیا، یعنی صحیح رہبر کو نہیں لیا، وہ بھول بھلائیوں میں کھو گئے۔ اور صحیح رہبر آپ کو معلوم ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے تو اپنی نفس ہی کی عجیب و غریب صفات کا شکار ہو گئے۔ نفس کے اندر بھیڑیا بھی ہے، نفس کے اندر خنزیر بھی ہے، نفس کے اندر سانپ بھی ہے، نفس کے اندر سارا کچھ ہے۔ بلکہ یہ تفسیر جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جو تابعی تھے،
کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ زمین پر چلنے والا چوپایا کوئی نہیں ہے اور اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر سب تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ان تمام جانوروں کی جو بنیادی صفات ہیں وہ پائی جاتی ہیں، یعنی جو صفت بنیادی بھیڑیے کی ہے وہ انسان کے اندر ہے، جو اونٹ کے اندر بنیادی صفت کینے کی ہے، اور جو سانپ کے اندر زہریلا پن ہے، اور خنزیر کے اندر جو شہوت ہے، اور جو بھی جانور ہیں سب صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ان صفات کا شکار ہو گئے اور جو لوگ آگے اترے وہ بہت کم تھے۔ اور پھر وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ يَتِيمًا أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ گھاٹی کیا ہے، آگے گویا حب مال کا بیان ہے نا، مال خرچ نہیں کر پاتا، تو گویا یہ گھاٹی بھی حب مال ہی کی گھاٹی تھی، اور نفس کی محبتوں میں ایک بہت بڑی محبت مال کی محبت ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوائے نفس ہے، اور پھر فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کہ ہوائے نفس کے نتیجے میں دو امراض پیدا ہوتے ہیں، کہ جن کے بارے میں فرمایا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ایک مرض ہے جس کو کہا کہ شبہات کا مرض ہے، جس کا مرکز انسانی ذہن ہے، اور ایک شہوات کا مرض ہے کہ جس کا مرکز انسانی وجود یعنی انسانی جسم ہے، انسانی نفس ہے۔ ان میں سب سے خطرناک کیا ہے؟ وہ شبہات ہیں۔ اور بلکہ یہاں علماء نے یہ بھی کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم کے بارے میں فرمایا یہ یہود ہیں جو شبہات کا شکار ہوئے، اور ولا الضالین کے بارے میں فرمایا جو شہوات کا شکار ہوئے۔ اور یہی بات فرمائی ایک تفسیر میں علامہ ابن قیم نے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو اللہ سے شرک کرتا ہے وہ آسمان سے گر پڑتا ہے، یعنی مرتبہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، اور پھر یا تو اسے پرندے اٹھا کر لے جاتے ہیں یا ہوائیں کسی دور دراز مقام پر پھینک دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو شہوات کی آندھیاں چلتی ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، یا شبہات کے گدھ ہیں جو انسان کا شکار کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوائے نفس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے اس کا علاج بیان فرمایا مراقبہ موت، کہ انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھے۔ اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور یہاں بھی بعض صوفیہ نے ایک نسخہ بیان کیا کہ موت کا ذکر بھی اگر انسان ایک ہی طریقے پر بار بار کرے تو جس شے پر انسانی ذہن ایک طریقے پر سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے اس سے اثر قبول اور اعتبار حاصل نہیں کرتا۔ تو موت پر غور و فکر کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ اچانک قبر کا منظر میں اپنے سامنے لے آؤں، بلکہ مختلف اعتبارات سے ہر دفعہ کسی نئے پہلو پر غور کریں، اور موت کی مختلف ڈائمنشنز، اور موت سے پہلے، موت کے بعد کے حالات، موت کے وقت کی کیفیات وغیرہ وغیرہ سب پر غور کرے تو فرماتے ہیں ہوائے نفس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بلکہ ضمن میں جو ہے وہ ایک جو مشہور رشین ناول نگار تھے ان کا ناول پڑھنا بہت مفید رہے گا، کیونکہ اس میں موت کے حوالے سے خصوصی، بلکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اس نے گمان کیا، اگرچہ ترجمہ یقین بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ یہاں گمان والا ترجمہ لیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تو اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہیں صحیح طریقے پر تو ٹولسٹائے کا ناول ہے ڈیتھ آف، آگے کوئی رشین نام ہے، ایوان ایوانوش یا پتہ نہیں کیا ہے، اس کے ناول کا مطالعہ بہت مفید ہے، اس لیے کہ وہ پورا ناول صرف اس کی موت کے وقت کی کیفیات پر مبنی ہے کہ کس کس طریقے پر وہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہے، پرانی زندگی کیسے یاد آتی ہے، اور اسے یہ یقین نہیں آ پا رہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی آخری وقت تک اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بچپن میں پڑھا تھا کہ تمام انسان فانی ہے، زید ایک انسان ہے لہذا زید فانی ہے، تو موت کے موقع پر اس کے ذہن میں جو منطق آ رہی وہ کہہ رہے لیکن وہ تو زید تھا، وہ تو میں نہیں تھا، لہذا میں فانی نہیں ہوں۔ تو موت کے حوالے سے انسان غور کرے اور مختلف انداز سے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہوائے نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں حقیقی طور پہ ہوائے نفس سے بچنے کا طریقہ صحبت ہے، اور صحبت کے بغیر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کچھ دوبارہ آفات، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ان کے 4-5 الگ الگ تقریریں ہیں، لہذا بہت سی باتیں اس میں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں۔ تو آفات لسان کے حوالے سے باتیں کی ہیں،
کہ یہ جو لسان، جیسے کہ ہمیں صحیح روایت سے معلوم ہے کہ جہنم میں پہنچانے والی سب سے بڑی شے انسان کی زبان کی کھیتی ہے، تو اس میں انہوں نے مختلف باتیں نقل کی ہیں، لا یعنی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا علم حاصل ہو جاتا ہے ان کے ہاں پھر فضول قسم کے مباحث سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کو قرآن مجید فی خوض یلعبون کہ بحث مباحثے میں کھیلتے ہیں۔ اگر بحث مباحثے کا مقصد حق تک پہنچنا ہے تو پھر بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن بحث مباحثے سے لذت حاصل ہونا اور بحث مباحثے ہی کو مقصود بنا لینا، بلکہ دوسری جگہ کا بل ہم فی شک یلعبون، حالانکہ شک کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو دور کرنا چاہتا ہے، جب تک شک کی کیفیت دور نہ ہو انسانی نفس قرار نہیں پکڑتا، لیکن ان کے ہاں اب شک ہی لذیذ ہے، بل ہم فی شک یلعبون۔ تو فرماتے طالب علموں میں یہ زیادہ مرض پایا جاتا ہے فضول مباحثوں کا، مرا کا اور جدال کا، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے دل میں جو بھی رونق قائم ہوئی ہوتی ہے علم کی وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مجاہدے کا بیان کیا انہوں نے کہ مجاہدہ کیا ہے، یہاں وہی بحث دوبارہ نقل کرتے کہ مجاہدہ حظوظ نفس میں تقلیل کا نام ہے، نہ کہ حقوق نفس میں۔ اس کے بعد توبہ کے حوالے سے کچھ بات کی ہے کہ باطنی امراض سے نجات کا واحد رستہ توبہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ 10 منٹ میں اللہ کا ولی بن جائے تو اسے چاہیے کہ سچی توبہ کر لے، اور سچی توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، توبہ ایک دفعہ کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ توبہ ان تمام مقامات کے ساتھ ایک مستقل عمل ہے، یعنی چاہے وہ شروع سے مدارج السالکین میں ابن قیم نے جو مختلف مدارج بتائے ہیں، فرماتے ہیں پہلا مرتبہ توبہ کا ہے، اور یہ توبہ پھر آخر تک چلتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ان کا بھی طرز عمل کیا ہے کہ انی استغفر اللہ ربی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو میرا رب ہے 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ توبہ اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گاڑی تو چلاتا رہے غلط رستے پر اور زبان سے کہتا رہے توبہ توبہ، تو وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچے گا، اسے ایک یو ٹرن لینا پڑے گا اگر وہ سیدھے رستے پر آنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ توبہ صحیح طریقے پر ہو جائے تو ندامت کی آگ وہ آگ ہے جو تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یا اگر آپ کہیں کہ گناہ گرم ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں توبہ کی آگ وہ توبہ کا پانی، ٹھنڈا پانی یا برف وہ شے ہے یہ جو تمام شہوات و شبہات کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل میں جو گناہ ہے ان کو گرمی سے مثال دی ہے نا کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے نفس کو یا میری خطاؤں کو دھو دے پانی کے ذریعے، ٹھنڈک کے ذریعے، برف کے ذریعے۔ تو گویا جو گناہوں کی گرمی ہے اس کا علاج توبہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صبر، اس مقام کے حوالے سے بھی وہ رضا کی بحث میں بھی بات کر چکے تھے، پھر دوبارہ بات کرتے فرماتے ہیں کہ اس حال کو مقام بنانے کا طریقہ وہی تکلف ہے، کوشش ہے۔ لہذا حدیث نقل فرماتے ہیں من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے صبر نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور صبر کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ صبر صرف تکلیفوں پر اور پریشانیوں پر اور تقدیری امور پر صبر کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر ہے اللہ کے حکم پر جمے رہنا ہر کیفیت میں، چاہے وہ امر ہے تو امر پر جمے رہنا، نہیں ہے تو جس شے سے منع کیا گیا اس سے روکے رہنا، اور جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ تقدیر بھی 2 قسم کی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر کے ذریعے دفع کر دو، بیماری اللہ کی تقدیر ہے اور دوائی بھی اللہ کی تقدیر ہے، لہذا ایک دوسرے کے ذریعے انہیں دفع کرو، وہاں صبر بھی ہوگا، کوشش بھی ہوگی۔ اور کچھ تقدیری امور ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، تو وہاں ہمارا کام صرف صبر کا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں مقام شکر، اور مقام شکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انسان
یہ جانے کہ میرے اوپر نعمت ہے. اگر وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی کا فقیر نہیں ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں، تو پھر وہ شکر کس کا کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو اس بات کا احساس ہے کہ میرے اوپر کسی کی نعمت ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس نعمت کی نسبت ٹھیک کر دی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے انسان کہے میرے اوپر احسان تو ہے لیکن فلاں کا ہے. نہیں، احسان کو مانے اور انسان کو صاحب احسان ہی کی طرف نسبت کرے، اور پھر زبان سے بھی اقرار کرے، اور پھر اپنے عمل سے گواہی دے، اور آخر میں یہ اقرار کرے کہ میں نے شکر کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ مقام شکر، اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو فرماتے ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کتاب پوری پڑھ لیں گے، وہاں تفصیل آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد زہد کے حوالے سے مختصر گفتگو انہوں نے کی ہے، اور کہتے ہیں کہ زہد کے مختلف مراتب ہیں، اور زہد کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو کہتے ہیں حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے کہ دنیا آنے سے پریشانی ہو، اور انسان کو اگر دنیا آئے تو وہ کہے کہ کسی طریقے پر یہ دور ہو جائے. تو کہتے ہیں یہ زہد کا ایک مرتبہ ہے، لیکن حاصل کرنا کافی مشکل ہے. کم از کم زہد کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، یعنی دنیا آ جائے تو بھی اس کو کوئی خاص پریشانی نہ ہو، اور دنیا چلی جائے تو بھی فطری غم کے سوا اسے کوئی غم نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ من عرف الدنیا زہید فیہ، کہ جو دنیا کو پہچانتا ہے وہ دنیا میں لازماً زاہد بن جائے گا. اور زہد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا. اور اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کے احیاء العلوم میں حقیقت دنیا پر بحث ہے، اس کا مطالعہ بہت زیادہ مفید رہے گا. اس کے بعد فرماتے مقام توحید. مقام توحید کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ کائنات میں نفع اور ضرر پہنچانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے. اگرچہ یہ عقیدہ تو ہمارا ہے اور اس کو ماننا توحید کے لیے شرط ہے، لیکن اس عقیدے کا حال بن جانا، یعنی تمام مخلوقات کٹ پتلی سے زیادہ نظر نہ آئے کہ جس کا دھاگا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کائنات میں فاعل حقیقی کے طور پر نظر آئے، تو یہ مقام توحید ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ مقام توحید میں یہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض صوفیہ سے ہو گئی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی صرف مشیت ہے تو اللہ کے امر اور نہیں میں امتیاز کرنا چھوڑ دیا. یہ کام بالکل غلط ہے. جس بات کو اللہ نے پسند کیا ہے اس کو پسند گرداننا، اسے اچھا جاننا، یہ توحید کا تقاضا ہے، اور جس بات کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اسے برا جاننا، یہ توحید کا تقاضا ہے. اور پھر آخر میں جو آخری مقام بیان کرتے ہیں وہ توکل ہے، اور کہتے ہیں کہ توکل عموماً اعتقادی ہوتا ہے عوام الناس کا، اور اعتقادی ہونا دین میں داخلے کی شرط ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرتے ہیں، اسباب نہیں کرتے. لیکن اس کا حال بن جانا ضروری ہے کہ جس میں انسان اسباب کو اختیار تو کرے لیکن کسی قسم کا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اسباب میں حد سے آگے نہیں بڑھے گا. ایسا نہ ہو کہ اسے ہر وقت یہ محسوس ہو دیکھنے والے کو کہ اسے صرف اسباب کی ٹینشن ہے، یہ اسباب کے پیچھے ہی چلتا ہے. تو بہرحال توکل کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بحث کی ہے. آخر میں چند باتیں جو مختلف جگہوں سے دیکھی کہ علمی طور پہ تزکیہ نفس یہ ہے، یوں کر لیا جائے، فلاں کر لیا جائے. کچھ علماء نے، کچھ صوفیہ نے کچھ عملی قسم کی باتیں بیان کی ہیں کہ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی استعمال کر لو تو امید ہے کہ وقت کے ساتھ انسانی نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. جس میں سب سے بنیادی شے بہرحال ان کے ہاں صحبت ہے کہ صحبت کے بغیر اس تزکیے کے حصول کا ہو جانا مشکل ہے. اللہ کے اسماء حسنہ کا مراقبہ کرنا. مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی شرط ہے اصلاح نفس کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں شاید بہت بڑے بڑے امراض جو ہیں ان میں سے ایک مرض یہ ہے کہ انسان کی تنہائی کو اس سے چھین لیا گیا ہے. کبھی بھی اسے وہ موقع نہیں دیا جاتا کہ جس میں وہ تنہا ہو. کوئی نہ کوئی گیجٹ اس کے پاس ہوگا جس میں وہ مصروف ہوگا، یا کوئی اور شے ہوگی. ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ اور اللہ سبحانہ و تعالی بالکل اکیلے ہو. تو اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، کیوں اختیار کرنا؟ کیونکہ محبوب کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کا تقاضا بہرحال محب کے اندر پایا جاتا ہے.
تو اللہ کے اسماء حسنہ یعنی بیٹھ کر کسی بھی اسم کے اوپر اس کا ورد بھی بار بار ہو سکتا ہے یا اس کے معانی پر غور، یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کا باعث ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا یہ ہے، اور اس پر اگر انسان عمل کرے تو تزکیہ نفس اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، کہ ہوائے نفس جب کسی شے کا تقاضا کر رہی ہو اور بہت ہی زیادہ تقاضا ہو تو بس اس کو اس وقت اللہ کے لیے نہ کیا جائے، بس چاہے بہت زیادہ تقاضا ہے اس وقت انسان 10-15 منٹ کے لیے اپنے آپ کو تھام لے اور اپنے آپ کو روک لے، تو اس شے کی جو فوری حلاوت تھی وہ تھوڑی دیر تک تو محسوس ہوگی، اور کچھ دیر بعد اس ترک کی حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل بھی ہمیں سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملتی ہے کہ من غض بصرہ عن محارم اللہ وجد فی قلبہ حلاوۃ الی یوم القیامہ، کہ جس نے اپنی نظر کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے جھکا لیا تو وہ قیامت کے دن تک اپنے دل میں ایک حلاوت پائے گا، تو وہ فوری حلاوت سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک دے تو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات بھی پہلے گزر چکی کہ تلاوت قرآن کی کثرت، اور ضروری نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کی کثرت سے مراد یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے ایک الگ وقت ہو سکتا ہے، یعنی جب انسان ترجمہ کھول کے بیٹھے، یہاں تلاوت قرآن سے مراد ہے قرآن کو فلو کے ساتھ پڑھنا، اور جو معنی بغیر تکلف کے ذہن میں آ جائے بس اسی پر رہنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت دقیق نکات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک الگ وقت بنایا جائے، جو بے تکلفی سے سمجھ آ جائے اس کو سمجھ لیں اور قرآن کی تلاوت فلو کے ساتھ کی جائے، تو یہ بھی اللہ کی محبت اور تزکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور ذکر لسانی جو ہے وہ پہلے گزر چکا۔ اللہ کے حکم کی تعظیم، امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں کئی جگہ، وہ فرماتے ہیں، کئی جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ 2 باتوں میں ہے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ کل دین کا خلاصہ ہے۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر، اللہ کی علامات، اور اللہ کی علامت ہر وہ شے ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یا جو اللہ کا حکم اور نہیں ہے، جو اس کی تعظیم کرے گا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوٹا نہیں گردانے گا، ہلکا نہیں گردانے گا، تو یہ بات اللہ کے تقوی کے حصول کا سبب ہوگی۔ اور دوسری بات بھی اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ اور پھر فرماتے ہیں بعض لوگ کہ اللہ کے سامنے انسان جو ہے وہ رونے کی عادت ڈالے، خصوصاً دعا میں اور تنہائی میں، اور زیادہ رونے کی عادت سے امید یہ ہے کہ دل پر جو بھی پردے ہیں وہ دھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آخری تدبیر یہ بتاتے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ خیال ہو گیا کہ تزکیہ نفس ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کیے کرائے پر سارا پانی پھر جائے گا۔ انسان جو ہے وہ اپنی تدبیر پر کسی قسم کا اعتماد نہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت سوالی بن کر اپنے آپ کو رکھے۔ تو یہ خلاصہ تھا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دل کی دنیا کا۔